سورہ الانبیاء آیت نمبر 94 صفحہ نمبر 298 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 94 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن پس جو یعمل عمل کرے گا من الصالحاتی نیکی کے کاموں میں سے نیک کاموں میں سے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہو فَلَا كُفْرَانَ پس نہیں ناقدری کی جائے گی لِسَعْيِهِ اس کی کوشش کی وَإِنَّا بے شک ہم لہو اس کو کاتبون لکھ رہے ہیں وَحَرَامٌ اور حرام ہے یا ناممکن ہے عَلَىٰ قَرْيَةٍ اوپر بستی کے اہلکناہا ہم نے ہلاک کر دیا اس کو انہم کہ بے شک وہ لا یرجعون نہیں لٹائے جائیں گے نہیں وہ لٹائے جائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحت کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج یاجوج اور ماجوج وہم اور وہ من کلی ہر طرف سے حدب اونچائی سے ینسلون پھسلتے چلے آئیں گے وقترب الوعد اور قریب ہے الوعد الحق سچے وعدے کا دن فَإِذَا هِيَ پس جب وہ شاخصتن پس تب وہ شاخصتن جھکی ہوئی ہوں گی ابصار الذین ان کی آنکھیں ابصار آنکھیں الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا یا ویلنا کاش ہائے افسوس ہم پر ہلاکت ہے قد کننا تحقیق ہم تھے فی غفلت میں من ھذا اس سے بل کننا بلکہ ہم ظالمین ظالم ہیں انکم بے شک تم وما تعبدون جو تم عبادت کرتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کے علاوہ حسب جہنم کا ایندھن ہے انتم تم لہا اس میں واردون داخل ہو کر رہو گے لو کانا اگر ہوں ہاؤلائی یہ آلہا معبود ما وردوہا نہ وہ داخل اس میں وکلن وہ سب کے سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے لہم ان کے لیے فیہا اس میں زفیر چیخو پکار ہوگی وہم اور وہ فیہا اس میں لا یسمعون نہیں وہ کچھ سنیں گے صدق اللہ العظیم سورۃ الانبیاء فرمایا اللہ با فرما رہے ہیں کہ جو عمل کرے گا اچھے جو بھی عمل کرے گا اچھے وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن اللہ نے آگے شرط لگا دی کہ وہ مومن ہو ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے اور ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے وہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ ابن جدعان جو زمانہ جاہلیت میں ایک جیسے حاتم طائی مشہور تھا ایسے وہ مشہور تھا اس کی سخاوت بڑی مشہور تھی اور صحابہ کرام نے پوچھا اب عائشہ نے پوچھا کیا جو ابن جدعان ہے کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں وہ بھی جہنم میں جائے گا اس لیے کہ اس نے کبھی اللہ سے کبھی اس نے کہا ہی نہیں اللہ مجھے معاف فرما دے اس نے اسلام اس نے کبھی اللہ کا نام کلمہ پڑھا ہی نہیں اس وقت جو بھی کلمہ تھا وہ جہنم میں جائے گا وہ مومن شرط لگا دی ہے کہ ہر نیک عمل کرنے والا وہ مومن ہو فلا کفران لسعیہ پس نہیں ہم ناقدری کریں گے اس کی کوشش کی وہ ایمان لانے والا جو نیک عمل کرے گا ہم ان کے معاملات کی ناقدری نہیں کریں گے
وہ جیسا عمل کرے گا، جس شوق سے کرے گا، جس جذبے سے کرے گا، جس رغبت سے کرے گا، اور وہ جب اللہ کو اور اللہ کے نبی کو آگے رکھ کر کرے گا تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے، ہم اس کی قدر کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اس کے معاملات کو ہم لکھیں گے، ہم کسی کی ناقدری کرنے والے آئی نہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے کیسے قدر کی۔ اگر مختصر سے دیکھیں ہم، سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں سے چلا؟ غلام۔ اور اگر دیکھیں خباب بن ارت غلام، حضرت بلال غلام، لیکن آپ دیکھتے ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے لیے جب انہوں نے قربانیاں دی، اللہ نے ان کی کتنی قدر کی۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ بلال دنیا پہ چلتا ہے، آسمان پہ جنت ان کی آہٹ چلتی ہے، واسطہ دیتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے ابو بکر سے کہا تھا، اے ابو بکر، حضرت بلال، سلیمان فارسی اور خباب بن ارت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ یعنی اللہ نے، انہوں نے اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دی، اللہ ان کی یہ قدر کی ان کی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق، اور میں ابو بکر سب لوگوں کا میں نے بدلہ چکا دیا، سوائے تیرا بدلہ اللہ ہی چکائے گا جو تو نے میرے سے احسان کیے ہیں۔ سب سے زیادہ مال اور وقت اور ذات کے اعتبار سے ابو بکر نے فائدہ لگے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر عمر فاروق، اور میں عمر فاروق ہے، عمر تو جو سوچتا ہے، جو بولتا ہے، اللہ قرآن پر نازل فرما دیتے ہیں۔ عمر جو سوچتا تھا، پردے کی آیات، دوسرے اور بڑے کتنی آیات جو انہوں نے سوچا یار ایسے ہونا چاہیے، اللہ نے ویسے قرآن اتار دیا۔ عثمان غنی، اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں، قدر کی ان کی حیا کی قدر کی۔ عمر وہ، عثمان وہ ہے، اللہ بھی اس سے حیا کرتا ہے، یعنی ایسی ان کی وہ منزلت، قدر و منزلت تھی۔ آپ نے 2 بیٹیاں دی، علی رضی اللہ عنہ، آپ اپنی بیٹی ان کو دے دی، اور ان کے برفرمائی تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں۔ ایسے کسی کو کہا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، عبداللہ بن روا تو میرا امین ہے، زبیر بن عوام سے کہا زبیر تو میرا حواری ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ایسے ایسے خطاب دیے، یعنی قدر کی اللہ کے نبی نے، اللہ بھی ان کی قدر کرے گا۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا وہ غالب صاحب، کیا نام تھا ان کا میں بھول گیا، کہ جب ان کے بازو کاٹ کے تھے دونوں طرف سے، عبداللہ بن رواحہ تھے غالباً، یا دوسرے صحابی تھے، جب وہ جنت میں فرمایا جعفر تیار، فرمایا بغیر بازو کے جنت میں، اللہ نے پر دے دیے، وہ جنت میں اٹھتا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کا خوشخبری سنائے، یعنی یہ اللہ ان کی قدر کرتا ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اللہ ہمارے یہ ناممکن بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کو ہم پکڑ لیں اس کو کوئی زندہ کر دے، کسی بستی کو ہم ختم کر دیں، کوئی ہے اس کو دوبارہ زندہ کر دیں، یا کسی کو ہم ہلاک کر دیں، وہ ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمایا حرام، یہ ناممکن بات ہے، ختم بات ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم ہلاک کریں۔ کسی میں طاقت ہے کہ ہم نے اتنی بستیوں کو ہلاک کیا، ان کے اتنے معبود جن کا نام لیتے تھے، کبھی کسی نے زندہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، یا ہم جن کو ہلاک کر دیں گے وہ ناممکن ہے وہ ہم سے نکل کر بھاگ جائے، اور وہ ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ کس لیے؟ حساب کتاب لینے کے لیے دنیا کے معاملات کا۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یاجوج اور ماجوج ہم نے پیچھے پڑھا سورہ کہف کے اندر، ذوالقرنین نے ان کو اس بستی والوں نے کہا کہ اے اپنا ذوالقرنین، یہ قوم ہے جو پہاڑ کے اس پاس رہتی ہے، بہت تنگ کرتی ہے، ان سے بچاؤ کر دو۔ ہم نے بڑا تفصیل سے پڑھ کر رہے ہیں سورہ کہف کے اندر۔ پھر ان کے لیے دیوار چن دی گئی، ان کو سیسا پلائی دیوار، ان کو پیچھے گرا دیا گیا۔ پھر ہمیں قیامت کے دن ہی نکلے گی قوم، نکلے گی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہلکی سی کہ وہ روز اس کو کھوتے ہیں دیوار کو، جب بالکل قریب پہنچتے ہیں کہتے ہیں اب کل کریں گے، واپس چلے جاتے ہیں ایسے ہی۔ لیکن قیامت کے دن وہ جب کھوتے پاس ہیں کہ انشاءاللہ ہم آج نکل جائیں گے، کہ وہ دیوار کو نکل کر ہم ایسے نکلیں گے اور جدھر جائیں گے تباہی میں جاتے چلے جائیں گے، سمندر کے سمندر پیتے چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اتنی دہشت ہوگی یجوج مجوج کی، آپ ان کو لے کر کوئی دور سے چلے جائیں گے وہاں پر، پھر اللہ کے حکم سے ان کے اوپر ایک آفت آئے گی، ایک وہ نکلے گا پوڑا اور وہ ایسے مر جائیں گے سارے، پھر آسمان سے اللہ پرندے بھیجے گا، زمین سے ان کو پاک کر دے گا، بارش ہوگی۔ یعنی یہ ساری وہ ذکر کیا گیا، پیچھے پڑھ کر رہے ہیں یاجوج ماجوج، یہ قیامت کے نزدیک یہ نکلیں گے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس جب صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کیا بیٹھے باتیں کر رہے تھے، آپ مجھے کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب
10 نشانیاں ظاہر ہو جائیں. 10 نشانیاں. وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں کہ ایک زمین سے وہ جانور نکلے گا, اس کی کیا ساخت ہو, کیسے نکلے گا, وہ نکلے گا. فرمایا زمین 3 طرف سے دھنس جائے گی زمین کے اندر, مشرق مغرب اور یہ جو عرب کا علاقہ یہ زمین دھنس جائے گی زمین کے اندر. اور پھر وہ دجال کا آنا, عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, پھر وہ یہ یجوج مجوج کا آنا, پھر وہ آ کر یمن سے چلنا اور لوگوں کو وہ ہانگ کا شام کو لے کر چلی جائے گی. ایسی نشانیاں فرمایا 10 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت جب قائم ہوگی, قیامت اس وقت کے بدترین لوگوں پر قائم کی جائے گی. جب قیامت آئے گی اللہ اس سے پہلے کیا ہوگا, قیامت سے قرآن کو بھی اٹھا لے گا اور جو نیک لوگ ہیں ان کو پہلے اٹھا لے گا جب قیامت قیام کا وقت آئے گا. اسی حدیث مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جب یہ جو بدترین لوگ ہوں گے نا, یہ اللہ سے جو مانگے اللہ ان کو دے گا. اس وقت ان کی آخری ہے اللہ ان سے یہ جو اللہ سے مانگے اللہ کو دے گا. وہ وقت قریب ہوگا تب یہ قیامت قائم ہوئے گی. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. ہمیں یہ وعدے کا جو سچا دن ہے نا, یہ واقع ہو کر رہے گا اور یہ آئے گا, قریب ہے. اس دن جو نگاہیں ہوگی نا شرم سے وہ جھکی ہوئی ہوگی, وہ اور کہیں گے, وہ کافر کہیں گے ہائے افسوس, ہم نے ہی ظلم کیا, ہم غلط پڑے رہے, ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا, اتنی روشن کو چھوڑ دیا, نور کو چھوڑ دیا. وہ خود اعتراف کریں گے ہم ظالم تھے. انکم بے شک تم وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کے علاوہ حسب جہنم جہنم کا ایندھن ہے. انتم لہا واردون اور تم اس میں داخل ہو گئے. اللہ ہمارے یعنی تم تمہارے معبود یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. اس وقت مشرکین مکہ نے کہا, یہ قرآن پاک کی آیت اتری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اور تمہارے معبود جہنم میں داخل ہو جاؤ گے اور تم اس میں بھی داخل ہو جاؤ گے. وہ کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ عزیر کو تم کہتے ہو, یہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, شرک کرتے ہیں, اس کو معبود مانتے ہیں. اس کا مطلب عزیر. اور عیسائی کہتے ہیں ہم عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا آتے ہیں, مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ اور مریم ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. اس کا مطلب کہ فرشتے کا مطلب ہے ہم بھی جہنم میں جائیں گے محمد تمہارے بقول. اس کا مطلب عزیر بھی جہنم میں چلا جائے گا اور عیسیٰ بھی جہنم میں چلا جائے گا نعوذ باللہ, مریم بھی چلی جائے گی, فرشتے بھی جائیں گے. اس کا مطلب ہے تو یہ کہتا ہے کہ جیسے ہم جائیں گے جہنم میں اللہ ہمارا وہ بھی چلے جائیں گے جہنم کے اندر. وہ بجائے کہ سمجھنے کے الٹا سوال کا در کرنا. یہ جب آیت اتری اس کا مطلب ہے عیسیٰ مریم عزیر فرشتے جن کی ہم تم کہتے ہو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یہ بھی جہنم میں جائیں گے. فرمایا آگے دیکھو لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون. فرما رہے ہیں کہ وہ یہ جو ان کے اللہ ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں یعنی بت ہیں وہ ان کی پوجا کرتے ہیں جن کے پتھر کے جیسے نے پڑھا نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, جو جہنم کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. فرمایا وہی چیز ہے کہ فرمایا یہ جو داخل ہو گئی لا یہ اس کو ضرورت ہے, اگر یہ لا ہوتے فرمایا داخل نہ ہوتے جہنم کے اندر, اپنے آپ کو روک لیتے. وہ کل فیہا خالدون, ہمارے سب اس میں داخل ہو جائیں گے. اور اس کا جو جیسے ہم پڑھتے آئے نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا, انہوں نے واد سوا یغوث یعوق نصر جو ان کے اس وقت کے بڑے بڑے لوگ تھے نیک لوگ تھے ان کے بت بنائے. بت بنانے کے بعد ایک ان کی نسل نے بت بنا لیے. پھر شیطان نے کہا یہ تمہارے بڑے ہیں یہ تم ان کو بھول جاؤ بت بنا لو, انہوں نے بت بنا لیے. اس کے بعد کی نسل جب آئی شیطان نے کہا تمہارے بڑے ان کی پوجا کر تم ان سے عبادت کرو پوجا کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کی تم جیسے اسماعیل کا بت تھا ابراہیم کا بت تھا خانہ کعبہ کہتا نعوذ باللہ, تو وہ تو انبیاء تھے. اس کا مطلب نیک لوگ وہ لوگ جو خود کہتے ہیں ہماری عبادت کرو وہ جنت میں جائیں گے. جو خود چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے بن کے رہے, وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے مقابل میں ہماری عبادت کریں, فرمایا وہ لوگ یہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور جن کو یہ الہ مانتے ہیں فرمایا وہ اپنے آپ کو جہنم میں جانے روک نہیں سکتے. کل فیہا خالدون, سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون. ہمارے وہاں پر چیخو پکار ہوگی جہنم کے اندر, آگ ہوگی چیخو پکار ہوگی. فیہا لا یسمعون, فرمایا اس میں اور کچھ سنے گے نہیں.
जहन्नम में तो चीहो पुकारी होगा, शोर होगा, लोगों के रोने की आवाज़ें होंगी, उसके अलावा जहन्नम में कुछ सुना जाएगा ना, उनको कुछ सुनाई देगा। ये जिक्र किया जा रहा है जहन्नम का। ये सूरह अंबिया आखिरी हम रुकू पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर अब इसका जो रिजल्ट है अल्लाह वो निकाल रहे हैं जिन्होंने मारा अंबिया की जो तबलीग थी, उनका जो दर्स था, जो उस पर अमल किया, उनके लिए आगे पढ़ेंगे क्या है। जिन्होंने उनका इनकार कर दिया उनके लिए जहन्नम उनका ठिकाना है, और उनके लिए क्या सजा को जिक्र किया जा रहा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमन यअमल मिनस सालिहात, फमन यअमल मिनस सालिहात, बस जो कोई नेक अमाल करे, बस जो कोई नेक अमाल करे, वहुवा मुमिनुन, वहुवा मुमिनुन, और इस हाल में कि वो ईमान वाला हो, इस हाल में कि वो ईमान वाला हो, फला कुफरान लिसईही, फला कुफरान लिसईही, बस उसकी कोशिश की बेकदरी नहीं की जाएगी, बस उसकी कोशिश की बेकदरी नहीं की जाएगी। व इन्ना लहू कातिबून, व इन्ना लहू कातिबून, और यकीनन हम उसको लिखने वाले हैं, और यकीनन हम उसको लिखने वाले हैं। व हरामुन अला क़रिया, व हरामुन अला क़रिया, और हराम है बस्ती पर, और हराम है बस्ती पर, अहलकनाहा, अहलकनाहा, जिसको हमने हलाक कर दिया, जिसको हमने हलाक कर दिया, अन्नहुम, यकीनन वो, यकीनन वो, ला यरजिऊन, ला यरजिऊन, नहीं लौट कर आएंगे, नहीं लौट कर आएंगे, हत्ता, हत्ता, यहाँ तक के, यहाँ तक के, इज़ा फुतिहत, इज़ा फुतिहत, जब खोले जाएंगे, जब खोले जाएंगे, याजूज व माजूज, याजूज व माजूज, याजूज और माजूज, याजूज और माजूज, वहुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, वहुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, और वो हर ऊंचाई से दौड़ते हुए आएंगे, और वो हर ऊंचाई से दौड़ते हुए आएंगे। वक़तरबल वअदुल हक़, वक़तरबल वअदुल हक़, और करीब आ गया वादा हक, और करीब आ गया वादा हक। फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन, फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन, बस उस वक्त पथरा जाएंगी, बस उस वक्त पथरा जाएंगी, बस या उस वक्त फटी की फटी रह जाएंगी, बस उस वक्त फटी की फटी रह जाएंगी। अबसारुल्लज़ीन कफ़रू, अबसारुल्लज़ीन कफ़रू, काफिर लोगों की आंखें, काफिर लोगों की आंखें, या वैलना, या वैलना, वो कहेंगे हाय अफसोस, वो कहेंगे हाय अफसोस, क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, यकीनन हम इसके बारे में गफलत में थे, यकीनन हम इसके बारे में गफलत में से थे, बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम ही जुल्म करने वाले थे, बल्कि हम ही जुल्म करने वाले थे। इन्नकुम, यकीनन तुम, यकीनन तुम, वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो, और जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो, हसबु जहन्नम, हसबु जहन्नम, वो जहन्नम का ईंधन है, जो जहन्नम का ईंधन है, अंतुम लहा वारिदून, अंतुम लहा वारिदून, तुम सब के सब उसमें दाखिल होने वाले हो, तुम सब के सब उसमें दाखिल होने वाले हो। लौ काना हाउलाई आलिहा, लौ काना हाउलाई आलिहा, अगर ये माबूद होते, अगर ये माबूद होते, मा वरदूहा, मा वरदूहा, ना ये जहन्नम में दाखिल होते, ना ये जहन्नम में दाखिल होते, वकुल्लुन फीहा खालिदून, वकुल्लुन फीहा और खालिदून, सब के सब उस जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं, वो सब के सब उस जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं। लहुम फीहा ज़फीर, लहुम फीहा ज़फीर, उनके लिए उस जहन्नम में चीखो पुकार होगी, उनके लिए जहन्नम में चीखो पुकार होगी, वहुम फीहा ला यस्माऊन, वहुम फीहा ला यस्माऊन, और वो उस जहन्नम में सुन भी नहीं सकेंगे। और वो उस जहन्नम में सुन नहीं सकेंगे।